دوسرا مسئلہ ہے قضا اور کفارے کا۔ قضا کہتے ہیں آج روزہ چھوڑ گیا ہے، اس کی بعد میں اس کو پھر دوبارہ رکھنا۔ کفارہ کہتے ہیں کہ روزے کو اس نے جان بوجھ کر توڑا ہے، اس کی سزا ملے گی اسے، اس کو کہتے ہیں کفارہ، عربی کا لفظ ہے۔ اگر رمضان میں روزے کو جان بوجھ کر اس نے توڑ دیا، کھا لیا جان بوجھ کر 4 لوگوں کے سامنے، یاد تھا پھر بھی کھا لیا، یا کسی بھی حالت میں اس کے روزے کو توڑ دیا، کھا کر پی کر کسی اور صورت میں بھی، تو اس نے بہت بڑی غلطی کی، گویا کہ اس نے رمضان میں روزے کو توڑ دیا ہے، گویا اللہ کے حکم کو اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے، تو بہت بڑی غلطی ہے، لہذا اس کی معافی بھی اللہ سے مانگنا ہے۔ تو معافی کیسے مانگے گا؟ اس کی چند صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضا رکھے گا 1 روزہ، اور اس کے بعد 1 غلام آزاد کرے گا۔ اب دور غلاموں کا نہیں ہے، لہذا اب یہ مسئلہ نہیں رہا۔ دوسرا مسئلہ کہ 1 روزہ توڑنے کی سزا یہ ہے، رمضان کے بعد 2 مہینے مسلسل 1 روزہ چھوڑے بغیر 2 مہینے روزہ رکھے گا۔ ذرا ہمت ہے، 1 روزہ توڑنے کی سزا 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے۔ اگر وہ 1 مہینہ روزہ رکھے، کسی وجہ سے تھک جائے، سوچا کہ چلو بعد میں رکھ لیں گے، کہا کہ یہ 30 روزے بیکار ہیں۔ اگر کسی نے 50 پر 9 روزے رکھ دیے، سوچا کہ چلو تھک گیا ہوں، 1 دن چھوڑ کر پھر روزے رکھ لیں گے، کہا کہ 50 پر 9 روزے بھی بیکار ہیں۔ 1 روزے کی سزا پوری نہیں ہوئی۔ 1 روزے کی سزا یہی ہے کہ مکمل 60 روزے، 1 دن بھی بیچ میں روزہ، کوئی روزہ چھوڑنا نہیں ہے، تب جا کر 1 روزے کا وہ بدلہ ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ سنیں گے تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی روزہ توڑنے کی۔ ہاں، اگر کسی کو روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے، اس کے لیے اور سہولت شریعت نے دی ہے کہ 60 غریبوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا۔ 60 غریبوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، وہ کھانے کھانے والوں میں کوئی ہمارا رشتہ دار نہ ہو اور کوئی پیٹ بھرا آدمی بھی نہ ہو۔ توجہ کی بات ہے، 60 لوگ جو کھانا کھا رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں نے جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا، میرے اس 1 روزے توڑنے کی سزا یہ تو تھی کہ میں 60 روزے رکھتا۔ جب 1 روزہ ٹہر نہیں سکا میرا، تو 60 کہاں ٹہریں گے؟ تو اس کے لیے دوسری سہولت، 60 غریبوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلاتے۔ اس میں شرائط یہ ہیں، 60 کھانے والوں میں کوئی ہمارا رشتہ دار نہ ہو، اور 60 کے 60 بھی بھوکے ہوں، پیٹ بھرا کوئی نہ ہو۔ اگر ان میں ایک بھی کوئی رشتہ دار آ گیا تو سب گیا کام سے۔ اگر اس میں ایک بھی پیٹ بھرا آدمی آ کے بیٹھ گیا ہے تو پھر اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ سب اس لیے سزا ہے کہ اس نے رمضان کے روزے کی بے ادبی کی ہے، بے عزتی کی ہے، اس کی سزا شریعت نے یہ دی ہے۔ تیسرا طریقہ اس میں یہ ہے، اگر کوئی یوں سوچے کہ چلو 60 لوگوں کو کہاں کھلائیں، ایک آدمی کو میں طے کر لیتا ہوں کہ وہ ہر دن آئے اور اپنے گھر پہ کھلائے، یا اس کو کسی ہوٹل میں اس کو طے کرا دے کہ 60 دن وہ آدمی کہ ہر دن کھاتا رہے، اس سے بھی اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اسی میں ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ 60 غریبوں کو کھانا اگر کوئی آدمی کھلا رہا ہے تو صبح جو 60 کھائے ہیں شام میں وہی 60 ہونا ہے۔ اگر کوئی بدل گئے تب بھی کفارہ ادا نہیں ہوگا، گویا شام تک ان کو پکڑ کے بٹھانا پڑے گا، شام کھائے گا تو ہی تو بھیجوں گا، ورنہ نہیں بھیجتا تجھے۔ تو یہ ہے کفارے کے شرائط۔ اس لیے روزہ ہرگز نہ توڑیے، توڑوں گے پھر تو مسئلہ یہ ہوگا کہ جو صبح 60 کھائے ہیں وہی شام میں بھی 60 کو کھلانا ہے۔ ایک کو آپ کھلائیں گے، 60 دن وہ آدمی صبح شام 2 ٹائم کا کھانا پیٹ بھر کے اس کو کھلانا ہے۔ اس وقت یہ دیکھا جائے گا میری حیثیت کیسی ہے۔ اگر میں الحمدللہ اونچی حیثیت کا ہوں تو مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں کھلانا پڑے گا۔ اگر میں درمیانی درجے کا ہوں تو اس کو اس انداز کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگر اس سے نیچے درجے کا ہے تو اس کو یہ جیسا کھاتا ہے ویسا اس کو کھلانا پڑے گا۔ اگر اعلیٰ درجے کا آدمی کہ صرف فل میلز کھلا دے،
کہا کہ اس سے کفارہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے آپ کو بڑی حیثیت دی ہے، لہذا آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں اچھی بریانی اس کو کھلانی پڑے گی، تب ہی آپ کا روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ کفارے کی حیثیت بھی ہے، اس کو یوں نہ سمجھیے کہ چلو 5-10 روپے دے کے مسئلہ حل کر دیں۔ اور ایک چیز لوگ آسانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ چلو اتنا جھمیلا کیوں ہے، کسی مدرسے والوں کو دے دیں گے، یا کسی مدرسے میں بچے ہوں گے ان کو کھلا دیں گے، تاکہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ دیکھیے مدرسے میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں، حیثیت والے بچے بھی ہوتے ہیں، غریب بچے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ سب کو ایک ہی وقت میں 60 بچوں کو کھانا کھلا دیں، اگر اس میں باحیثیت بچہ اگر کھا لیا آپ کا اس کفارے کا کھانا، تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوگا، تو پھر آپ نے گویا یوں ہی کھلا دیا، کفارے کا آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے یہ کفارے کے پیسے مدرسے کی عمارت میں لگا دیا یا مسجد کو چندے میں دے دیا، تاکہ اس سے آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوتا، وہ صرف کسی غریب ہی کو ہاتھ میں دینا ہے یا اس کو پیٹ بھر کے کھلانا ہے۔ یہ بڑے نازک مسائل ہیں، یہ سب اس لیے عرض کیے جا رہے ہیں کہ آپ کبھی روزہ توڑنے کی ہمت نہ کریں۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا ہو، اس کو یہ سارے مراحل سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو جاننے کی توفیق عطا فرما دے، عمل کی نہیں، صرف جاننے کی۔ پھر عمل کریں گے تو روزہ توڑنا پڑے گا پھر تو، لہذا یہ مسئلہ یاد رکھیے، چاہے کبھی زندگی میں یہ مسئلہ عمل کرنے کی ضرورت پڑے نہ پڑے، لیکن آپ کو تو 1000 رکعت نفل نماز کا ثواب آپ کو مل گیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، یہ سارے مسائل آپ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔